اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اولن کی تحقیق۔ لفظ اولن کے بارے میں 4 مذاہب ہیں۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ یہ مذاہب کون کون سے ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے، اور لفظ اولن کس طرح استعمال ہوتا ہے، مبنی ہو کر، منصرف ہو کر یا غیر منصرف ہو کر۔ لفظ اولن کے بارے میں 4 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب صاحب قاموس کے نزدیک یہ ہے کہ یہ اسم تفضیل ہے، محموز العین اور مثال واوی ہے، اور اس کی اصل میں یہ وَلٌ ہے۔ اس سے اگر ہم وَلٌ سے اسم تفضیل بنائیں گے تو وہ اوعلو ہوگا۔ اس میں حمزہ کو واو سے تبدیل کیا تو اوولو ہو گیا، اب واو کا واو میں ادغام کر دیا تو اولو ہو گیا، اور یہی مذہب زیادہ ترجیح یافتہ ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ یہ لفظ اولن اس میں تبدیل نہیں ہے بلکہ فوعلن کے وزن پر ہے، تو اس کی اصل ہے ووعلو بر وزن فوعلو۔ اب پہلی واو کو حمزہ سے تبدیل کیا تو اوعلو ہو گیا، اب حمزہ کو واو سے تبدیل کیا تو اولو ہو گیا، اب واو کا واو میں ادغام کر دیا تو اولن ہو گیا۔ تیسرا مذہب ہے امام سیبوی کا، یہ فرماتے ہیں کہ لفظ اولن فوعلن کے وزن پر ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ لفیف مقرون ہے، اور اس کی اصل ان کے نزدیک ووولو ہے بر وزن فوعلو۔ تو اب ووولو کی پہلی واو کو حمزہ سے تبدیل کیا تو اوولو ہو گیا، اب واو کا واو میں ادغام کیا تو اولن ہو گیا۔ چوتھا مذہب ہے کہ یہ لفظ اولن محموز الفا ہے اور اجوف واوی ہے، اس صورت میں اس کی اصل اولو ہے، اب حمزہ کو واو سے تبدیل کیا تو اوولو ہو گیا، اب واو کا واو میں ادغام کر دیا تو اولن ہو گیا۔ یہ تھے 4 مذاہب۔ اب سنتے ہیں کہ لفظ اولن کتنی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ اولن 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے، غیر منصرف، مبنی، منصرف۔ صاحب قاموس اور چوتھے مذہب والوں کے نزدیک یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف اس طرح کیونکہ اس میں وزن فعل اور وصف جمع ہے، اور جبکہ لفظ اولن ظرفیت کے لیے استعمال ہو تو یہ مبنی علی الضم ہوگا، اور جب لفظ اولن قدیم کے معنی میں استعمال ہو تو یہ منصرف پڑھا جائے گا۔